بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول محبت کی ضمانت، مصنفہ ثنا سفیان خان، قسط نمبر 22۔ بولے نہ بولتے کیوں نہیں ہے، وہ بے بسی سے چیخی تھی۔ اون عباس جعفری غور سے اپنی دھڑکن سائیں کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس کے آنسوؤں سے تر چہرے پر ہاتھ رکھے اور بے اختیار جھک کر ان آنسوؤں سے لبریز آنکھوں پر اپنے انابی لب رکھے شدت سے چوم لیا، جیسے ان آنسوؤں کو عزت بخش دی گئی ہو۔ جانے جانا اس سب میں میری غلطی کہاں ہے؟ اگر اس وقت میری مانو بلی چھوٹی اور ناسمجھ تھی تو میں بھی تو چھوٹا تھا نا۔ اتنا نرم انداز اور باتیں سننے کی دیر تھی کہ جیسے وہ اون عباس جعفری کے سینے پر سر رکھ کر دھاڑے مار کر رونے لگی تھی۔ وہ سردار اون عباس جعفری نے اپنی زندگی کو اپنی باہوں میں بھیج کر رونے دیا تھا۔ جانتا تھا یہ ساری محرومیاں آج آنکھوں سے نکل جائیں گی تو اچھا ہے۔ جب آپ پہلی بار میرے سامنے آئی تھی نا سردارنی سائیں، تب اس دل نے گواہی دی تھی کہ یہ میری دھڑکن سائیں ہیں۔ وہ اسے خود میں بیچے ہوئے ہی اس کے سر پر محبت سے لب رکھے ہوئے تھی۔ آج اعتراف محبت کی رات تھی جو ان دونوں کے درمیان آ کر بڑی خاموشی سے ہی مسکاتی ٹھہر گئی تھی۔ میں آپ کو بہت یاد کرتی تھی، وہ اس کے گرد حصار باندھتے ہوئے نم آواز میں پہلا شکوہ کیا تھا۔ میں بھی وہ اپنے گرد اس کے نرم نازک ہاتھوں کے حصار کو محسوس کرتے دھیرے سے مسکرایا تھا۔ میں آپ سے ناراض بھی تھی۔ وہ فوراً دوسرا شکوہ آیا تھا۔ میں بھی وہ اذیت سے آنکھیں میچے اسے جواب دیا تھا۔ وہ اس کے جواب پر حیران ہوتے ہوئے اس کے سینے سے سر اٹھا کر اسے بغور دیکھا تھا۔ مجھ سے ناراض تھے۔ وہ اس کے خوبرو چہرے پر ہلکے پیلے بلب کی روشنی پر نظر ڈالی تھی۔ وہ پرسوچ انداز میں اس کی انگلیوں کو ہلکا ہلکا سہلا رہا تھا۔ نہیں ایک لفظی جواب آیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ اس کے جواب کی منتظر تھی۔ خود سے وہ حانکوں کی طرح اب اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے دوبارہ لب کشائی کی تھی۔ لیکن خود سے کیوں ناراض تھے؟ وہ اس کی آنکھوں میں نمی محسوس کرتے ہوئے تڑپ اٹھی تھی۔ کیونکہ آپ کو ڈھونڈا جو نہیں پا رہا تھا۔ دل ناراض ہوا تھا مجھ سے، آپ بہت شکوہ کرتا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں کی نمی اپنے اندر اتارتے شدت سے اسے خود میں بیچے ہوئے اپنے دل کو اس کے قریب ترین ہونے کا یقین دلایا تھا۔ سردار اون عباس جعفری اپنی سردارنی سائیں کے بغیر ادھورا ہے۔ وہ اس کا چہرہ اپنی نظروں کے سامنے کیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اظہار کیا تھا۔ اس اظہار میں چھپی محبت اور تحفظ محسوس کرتے ماہم دل سے بے اختیار مسکرائی تھی۔ اس کے مسکرانے پر اس کا ڈمپل پہلی بار اپنا چھپ دکھا کر مقابل کو زیر کیا تھا۔ آہ میں کس کس چیز سے محروم تھا۔ وہ بے اختیار اس ننھے گھڑوں پر جھکا تھا۔ ماہم اس کے والہانہ محبت پر شرماتے ہوئے اسی کے سینے میں منہ چھپایا تھا۔ چند پل بعد وہ اس سے ذرا سا دور ہوئی تھی۔ جب وہ ہاتھ بڑھا کر وہ پھر خود سے قریب تر کیا تھا۔ یہ اشارہ تھا کہ اب مجھ سے دور نہ جانا۔ یہ ہم کہاں ہیں؟ وہ دوبارہ اس کے کندھے پر سر رکھتے اس کا ذہن بٹانے کی کوشش کی تھی۔ یہ ہمارا علاقے کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ وہ پلنگ پر لیٹتے ہوئے اس کے لیے اپنے بازو پھیلائے تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے اس کے بازوؤں پر سر رکھ کر سکون محسوس کرتے ہوئے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اس وقت سو جانے میں ہی عافیت نظر آئی تھی۔ اون اپنی دھڑکن سائیں کو خود میں بیچے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے سلانے کی کوشش کی تھی۔ وہ اس منموہنے چہرے پر اپنی نظریں مذوکرو کیے اپنے قریب ترین ہونے کا یقین کرتے ہوئے بے اختیار مسکرایا تھا اور پھر اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا جس نے اس کے سکون کو اس کے قریب پہنچا دیا تھا۔ وہ دوپہر سے اس روم میں بند تھا۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر لاکھ اپنے دل کو بہلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہاں ہر طرف بس ایک خاموشی سی محسوس ہو رہی تھی۔ ذہن معاف تھا۔ وہ دل تو جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ ان 8 سالوں کا درد خود پر جھیلتے ہوئے وہ خود اب ایک پتھر بننے والا تھا اور اس پتھر سے خود کو پاش پاش کرنے والا تھا۔ اس کی جانیں جانا تیار تھی۔ وہ پاگل تو نہیں تھا، اسے سب سمجھ آ رہا تھا۔ اس کا اپنے کہے سے پیچھے ہٹنا، اس کے لیے اپنے لالا سے بات نہ کرنا، کیا یہ سب وہ اس کے لیے کر رہی ہے؟ وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ وہ اس نیم اندھیرے میں کمرے میں فرش پر بیٹھا خود کو دلدل میں دھنستا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس نفرت اور دشمنی کی آگ میں خود کو جلا کر میں خاکستر ہو رہا ہوں، لیکن میں تمہیں اس کی بھیٹ کبھی نہیں چڑھنے دوں گا۔ وہ اپنے آنسوؤں سے تر چہرے کو اپنے مضبوط ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے اپنے بالوں کو زور سے مٹھیوں میں جھکڑا تھا۔ وہ جانے کب تک اس طرح بیٹھا رہتا، جب دروازے پر مسلسل دستک کے ساتھ کسی
کی نسوانی وجود کے رونے کی آواز سنتے فوراً ذہن میں جھمکا ہوا تھا۔ روئی روئی بلو آنکھوں کے ساتھ شکوہ کرتی نظریں اور خون سے رنگے پیر یاد آتے ہی وہ فوراً دروازے پر پہنچ کر دروازہ کھول دیا تھا۔ سامنے سے کوئی بھی دکھائی نہیں دیا تھا، لیکن سسکنے کی آواز ابھی بھی آ رہی تھی۔ وہ دروازے سے ایک قدم باہر نکلتے دروازے کے دائیں طرف دیکھتے ساکت ہوا تھا۔ وہ اپنے ایک پیر کو مروڑے دوسرے کو سیدھا پھیلا کر بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس کی نظر جب اس کے پیروں پر پڑی، جو پیروں پر لگی پٹی کو خون سے رنگے ہوئے دیکھ کر وہ بے قرار ہوا تھا۔ ہنی، یہ کیسے ہوا؟ وہ جھک کر فوراً اس کے قریب بیٹھتے ہوئے استفادہ کیا تھا۔ اسے اس طرح سے دیکھ کر دل بے اختیار شدت سے رویا تھا۔ آپ کو اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ آپ 5 گھنٹوں سے مجھے تنہا چھوڑ کر یہاں کس کے بھروسے پر تھے؟ ہاں بولے نا، کہہ دیں شاذل زاویار کی پرانا شاذل کے آپ کے لیے بھی بوجھ ثابت ہوئی ہے۔ وہ ان خوبصورت آنکھوں کا رو کر حشر بگاڑتے ہوئے اسے تکلیف سے دوچار کر گئی تھی۔ وہ اس کے کہے الفاظوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھاتے ہوئے اپنے روم میں لا کر بیڈ پر بٹھایا تھا۔ فرسٹ ایڈ کٹ اس کے قریب ہی وہ اس کی بینڈیج دوبارہ کر رہا تھا۔ وہ سسکتے ہوئے اس کو بغور دیکھ رہا تھا۔ بکھرے بال، بڑی ہوئی شیو، روئی روئی بے تحاشا سرخ آنکھیں، سوجے پوٹے بیچے ہوئے لب، بکھرے حلیے، اور وہ کہیں سے بھی کچھ دن پہلے والا شاذل زاویار لگا ہی نہیں تھا۔ اسے ایسا دیکھ کر اس کا دل بے اختیار رویا تھا۔ وہ اسے دیکھ ہی رہی تھی جب وہ بھی نظریں اٹھا گیا تھا۔ دونوں کی نظریں آپس میں ملی تھی۔ وہ فوراً اپنا رخ پھیر گئی تھی۔ کھانا کھا لیا تم نے؟ وہ واش روم سے ہاتھ دھو کر واپس آتے پوچھا تھا۔ آج وہ اپنی اس کوتاہی پر دل سے شرمسار تھا۔ نہیں، آپ کے ساتھ کھاؤں گی۔ وہ اپنی بھیگی بھیگی پلکیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اگر میں نہ کھاؤں تو؟ وہ انجانے کیوں یہ کہہ گیا تھا۔ تو میں بھی نہیں کھاؤں گی۔ وہ بھی ابھی تک سسک رہی تھی۔ وہ اس کے جواب پر مدھم سا مسکراتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ کر اپنی انگلیوں کی پوروں سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کے گالوں کو سہلایا تھا۔ اس کی حرکت پر پراہنا کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ میرا دل خوش فہم ہو رہا ہے کہ کہیں پراہنا شاذل کو شاذل زاویار سے شدید قسم کی محبت تو نہیں ہو گئی۔ وہ اپنی بے ساختہ مسکراہٹ کو نچلے ہونٹوں کو بیچے روکنے کی کوشش کرتے اسے زچ کیا تھا۔ انجانے کتنے ہی پل وہ اپنے دل کا حال جان لینے پر ساکت رہی تھی، لیکن پھر خود کو سرزش کرتے ہوئے اس کی بات کو انکار کیا تھا۔ جس دن پراہنا شاذل کو شاذل زاویار سے شدید قسم کی محبت ہوئی، اس دن وہ بے اختیار کچھ کہتے کہتے چپ ہوئی تھی۔ اس دن کیا؟ آگے بولو ہنی، میں یہ لفظ پورا سننا چاہتا ہوں۔ وہ اس پر بے ساختہ جھک کر اسے بولنے پر اکسایا تھا۔ ہنی، مجھے بات پر کام بیچ میں چھوڑنے والے لوگ زہر سے بھی زیادہ برے لگتے ہیں۔ وہ اسے باور کرواتے ہوئے خود اٹھا تھا، روم سے نکل کر باہر چلا گیا۔ وہ ساکت سی دروازے پر نظریں مذوکرو کیے سوچوں میں غرق تھی۔ اتنا آسان تو نہیں ہے شاذل زاویار کے نفرت کا ڈنڈورا پیٹتے ہوئے اچانک محبت کا اظہار کر دیا جائے۔ ابھی تو اس محبت کو بہت ذلیل و خوار ہونا باقی ہے، کیونکہ اتنی آسانی سے محبت جھولی میں نہیں گرتی۔ بہت کچھ سہنا پڑتا ہے اور بہت کچھ چھوڑنا بھی پڑتا ہے، تب جا کر یہ اپنی چادر پھیلا کر اپنے آپ میں سمیٹتی ہے۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ 20 منٹ بعد وہ روم میں ایک ٹرے لیے داخل ہوا۔ ٹرے اس کے آگے رکھتے وہ پاٹ میں پانی لے کر اس کا وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ واش کروایا تھا۔ اب وہ ٹرے میں رکھی بریانی کو دیکھ کر اب اسے حیوانوں کی طرح دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے چھوٹے سے ذہن پر زیادہ زور ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ میں اتنا سگڑ نہیں ہوں جو 20 منٹ میں بریانی بنا لوں گا۔ یہ رضیہ بنا کر گئی تھی، اسے گرم کر کے بس لایا ہوں۔ وہ اسے اپنے طرف دیکھتے پا کر فوراً اس کی سوچ پر پانی پھیرا تھا۔ وہ منہ بناتے ہوئے اب اس کے سامنے پلیٹ رکھنے لگی تھی۔ ہاں بھلا، میں بھی سوچنے لگی تھی کہاں بزنس تائکون شاذل زاویار اور کہاں بریانی۔ وہ اس کا نام لیتے ہاتھ نیچے کر گئی تھی، بریانی کا نام لیتے ہاتھ اوپر گر گئی تھی، اور اس کی تڑ تڑ چلتی زبان پر اشش کر اٹھا تھا، چپ چاپ کھاؤ ورنہ ہڈی اٹک گئی تو میں ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں جاؤں گا۔ وہ اس کی پلیٹ میں بریانی نکالتے ہوئے اسے ڈرایا تھا۔ انداز سنجیدہ ہی تھا۔ توبہ استغفار، ایک بریانی کھلانے کے بدلے آپ مجھے بددعا دے رہے ہیں۔ وہ ڈرنے کی بجائے اپنے دونوں گالوں کو پیٹتے ہوئے اسے شرم دلانے کی کوشش کی تھی۔ وہ اس کے اس ادا پر دل و جان سے فدا ہوا تھا۔ بالکل نہیں، اگر میں کسی کے لیے دعا نہیں کر سکتا تو بددعا تو ہرگز نہیں دوں گا، کیونکہ بددعا دینے والے کی طرف پلٹ کر آتی ہے۔ میری زندگی میں بددعا دینے والے کی کمی تھوڑی ہے۔ وہ پلیٹ میں چمچہ گھماتے ہوئے اپنے الفاظوں سے اسے ساکت کر گیا تھا۔ کیا یہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں؟ وہ اپنا ہاتھ روکے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا تم نے مجھے کبھی بددعا دی ہے؟ وہ سوال کے بدلے میں سوال کر گیا۔ نظریں اس پر مذوکرو کیے وہ اسے یقین پر مہر لگنے کا
انتظار کر رہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی، اس کے یقین پر مہر لگاتی، اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ ڈنر کرنے کے بعد سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، لیکن آنکھوں پر ہاتھ رکھے اس کا انتظار بھی کر رہی تھی۔ وہ کچھ دیر بعد آ کر بیڈ پر لیٹ کر لیمپ آف کیا تھا۔ وہ اس کے آنے پر سکون ہوا تھا، لیکن اس کی اضطرابی کیفیت میں ہلتے پیروں سے اس کی بے چینی محسوس کرتے خود بھی بے چین ہوئی تھی۔ 2 گھنٹے تک مسلسل یہی سلسلہ جاری رہا تھا۔ وہ اچانک اٹھ کر بیٹھی تھی۔ وہ سو نہیں رہا تھا، پر پراہنا کیسے سو سکتی تھی؟ کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ اسے اس طرح اچانک بیٹھتے ہوئے دیکھ کر پریشان ہوتا، لیمپ آن کرتا اسے دیکھا تھا۔ وہ اسے سویا ہوا سمجھ رہا تھا، لیکن اس کے گلابی آنکھوں کے ڈوروں کو دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا وہ سو نہیں سکی تھی۔ کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں، بس مجھے نیند نہیں لگ رہی۔ وہ اپنی نظریں جھکاتے ہوئے جھوٹ بول رہی تھی۔ نیند نہیں لگ رہی یا پھر سونا نہیں چاہتی ہو؟ وہ اسے کھوجتی نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے کف فولڈ کیا تھا۔ وہ اس کی کے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھی، کیونکہ اس کے پاس ابھی تک کوئی اور کپڑا جو نہیں تھے۔ اسے اپنی اسی کوتاہی پر بھی شرمندگی ہوئی تھی اور اس کا خیال رکھنا چاہتا تھا، لیکن شاید ٹھیک سے رکھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ اپنے بازوؤں پر اس کی انگلیوں کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے جھجک گئی تھی۔ اچھا، کون سا؟ میں لندن کی وکٹورین گلی میں ہوں، جہاں رات میں پریاں اترتی ہیں، اور میں اس پریوں کے انتظار میں سو نہیں رہی۔ وہ غصے سے لال سرخ چہرہ لیے تڑک کر اسے جواب دیتی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ منہ پھلانے کی ضرورت نہیں ہے، بتاؤ کیا کرنا چاہتی ہو؟ وہ اس کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ لوڈو کھیلیں؟ وہ اشتیاق سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ جو کام میں نے کبھی کیا ہی نہیں ہے وہ مجھے اب کرنے پڑ رہے ہیں۔ وہ بڑبڑایا تھا، لیکن یہاں لوڈو تو نہیں ہے۔ وہ اندر سے خوش ہوا تھا کہ لوڈو کے نہ ہونے پر۔ اللہ اللہ، ڈیجیٹل دور ہے، لوڈو موبائل میں کھیلیں گے۔ وہ اپنے دونوں سر پر افسوس سے ہاتھ مارتی اسے شرمندہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ شرمندہ کیا ہوتا؟ اس کی حرکت پر مسکراہٹ روکنے کے لیے اپنے نچلے لبوں کو دانتوں میں دبا دیا تھا۔ دونوں اب لوڈو میں بزی تھے۔ جب وہ لاسٹ گوٹ کو پٹتے دیکھ کر چیخی تھی۔ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دیتے ہوئے اسے چپ کرانے کی کوشش میں ہلکان ہوا تھا۔ آپ نے چیٹنگ کی ہے، مجھے نہیں کھیلنا آپ کے ساتھ۔ بھلا بتاؤ، یہاں پراہنا لوڈو میں ہار جائے، ایسا تو کبھی ہوا نہیں۔ وہ اپنی دوسری دفعہ ہار جانے پر غصے سے لال سرخ چہرہ لیے اس سے دور کھسکی تھی۔ وہ اس کے ری ایکشن پر جاندار حقیقہ لگاتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ وہ آج انجانے کتنے سالوں بعد دل سے خوش ہوتا کہکا لگا رہا تھا۔ آج وہ ان تنہائی سے نکلا تھا جو اسے ہمیشہ اذیت دیتے تھے۔ اس وقت وہ سب بھولا تھا، یاد تھا تو بس اتنا، وہ اپنی ہنی کے قریب ہے۔ وہ ہاتھ کھینچنے پر سیدھا اس کے سینے سے لگی تھی۔ وہ خجل ہوتے ہوئے اس سے دور ہونے کے لیے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی، لیکن مقابل کی گرفت سخت تھی۔ آپ کو ہنسی کس بات پر آ رہی ہے؟ وہ دانت پیستے ہوئے چہرہ اٹھا کر اسے گھورا تھا، وہ جو ابھی ہنس رہا تھا۔ ہنی، تم گیم میں ہارنے کے بعد سچ میں اتنا غصہ کرتی ہو؟ تم بھی مجھے ہرا لو، میں تم سے ہارنے کے لیے دل و جان سے تیار ہوں۔ وہ اپنی ہنسی پر قابو کیے سنجیدگی سے گمگیر آواز میں مخاطب ہوا تھا۔ وہ اس کی کمر میں بازو حمائل کیے لیٹ کر کروٹ لیتے اس کا سر تکیے پر رکھا تھا۔ اس کی حرکت پر ساکت ہوتی صرف اسے ایک ٹک دیکھ رہی تھی۔ بولنے کی صلاحیت جیسے کسی نے سلب کر لی تھی۔ پھر کب مجھے ہرا رہی ہو ہنی؟ صرف تھوڑے سے قریب ہونے پر اس کی بولتی بند ہوتے دیکھ کر وہ بے اختیار مسکرایا تھا۔ ماتھے پر بکھرے بال، بڑھی ہوئی شیو میں بھی وہ بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری تھی۔ وہ اسے خود خوبرو چہرے کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر فدا ہوئی تھی۔ وہ اسے محویت سے خود کو دیکھتا پا کر بے اختیار جھکا تھا۔ اس کی جھیل جیسی آنکھوں پر اپنے دہکتے انابی لب باری باری رکھتے اسے سمٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اب اس کی شیو کی چبھن اپنے گالوں پر محسوس کرتے ہوئے سٹ پٹا گئی تھی۔ شان، مجھے بھوک لگی ہے، وہ جلد بازی میں یہی کہتے ہکلائی تھی۔ چند پل گردن اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے اٹھ بیٹھا تھا۔ اس کی معصومیت پر ایک بار پھر وہ مسکرایا تھا۔ چلو، وہ چپل پہنتے ہوئے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا جب وہ بے اختیار اپنے دونوں بازو پھیلا چکی تھی۔ وہ اس کے پھیلے بازوؤں کو دیکھ کر جھکتے ہوئے اسے خود میں سمیٹ کر اٹھتے ہوئے سیڑھیاں نیچے اترتے ہوئے کچن میں لا کر سلیب پر بیٹھایا تھا۔ کیا کھاؤ گے؟ جو بھی بتانا سوچ کر بتانا، کیونکہ رات کے 2 بجے باہر سے کچھ نہیں ملے گا اور مجھے کچھ بھی بنانا نہیں آتا۔ وہ سیدھے ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے اسے بتا رہا تھا، اسے کچھ نہیں آتا۔ یا اللہ، اتنا نکما شوہر ہی میرے پلے پڑنا تھا۔ وہ سر پر ہاتھ مارتے بڑبڑاتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی جو اب فریج میں سر دیے جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ اب یہ نکما شوہر دیکھو تمہیں دنیا کی سب سے بہترین ڈش بنا کر کھلاتا ہے۔ وہ اسے جواب دیتے ہوئے چیزیں نکال کر برنر تک آیا تھا۔
رات 2 بجے وہ ایپرن پہنتے ہوئے یوٹیوب سے ویڈیو دیکھتے ہوئے 1 گھنٹے میں اس کے لیے آگے پلیٹ رکھی تھی۔ وہ اپنے سامنے چیز پاستا دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ کھاؤ اور بتاؤ کیسے تمہارے نکمے شوہر نے کیسا بنایا؟ وہ چمچ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کھلایا تھا۔ واہ، یہ تو سچ میں بہت اچھا بنا ہے۔ وہ بے اختیار خوش ہوتے چمچ اس کی طرف بڑھا گئی تھی۔ وہ بھی ایک لقمہ لیتے ہوئے خود کو سراہتے ہوئے اس کی خوشی سے دھمکتے چہرے کو دیکھ کر کہکا لگایا تھا۔ 10 منٹ بعد کھا کر پھر سے اس کے ساتھ روم میں آئی تھی۔ وہ لیمپ آف کرتے ہوئے اسے اپنے بازوؤں میں لیے آنکھیں موند گیا تھا۔ اسے سوتے دیکھ کر وہ بھی مسکراتی ہوئی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ جاری ہے۔